کہ ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا وہ لینے کے لیے آ گئے. تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بیچارے ایئرپورٹ والے، عملے والے لوگ، سواریاں سب پریشان ہیں. اب میں حیران، خدا جانے ان کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہیں. ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا کوئی خیر تو ہے، میں تو خود مسافر ہوں، میں ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ تو یہ سب لوگوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کیا ہو گیا. میں کہا صحیح باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے اونچوں والے جی اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلاؤ. اور میں نے کہا چھوڑو یار، وہ تو میری برادری کے لوگ ہوں گے، بیچارے ملنے آئے ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ڈرو نہیں، خیر میں کچھ نہیں ہو. اب جناب 6 فٹ کا قد ہو، اتنی مونچھیں ہوں اور ہاتھ میں کلشنکو پکڑی، بندے کا تو اچھا خاصا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ باہر جناب آگے میں ان کو ملا، پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے، بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے شائے کیا خدمت کریں. انہوں نے کہا چائے شائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا، جس شہر میں رہتے ہو، دل جلانے والی چیزیں یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم لسی پیتے ہیں. ٹھیک ہے، لسی منگائی تھی، لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں. اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب. اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا نا جی، باہر جیسے تھا میں نے بھگتا. اور آئندہ احتیاط کی کہ انہیں خبر نہ ہو کہ میں کب آ رہا ہوں. کیوں اٹھ گئے تو یہ عام عادات ہیں نا جی، اتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ، دور سے دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ حضرت خضر کو مل کے آ رہے ہیں، علماء ہیں اور الف ایک نہیں پڑے ہوئے. یہ ہماری قوم ہے، برادری ہے، اللہ ہدایت ہے. اچھا بہت سارے لوگ الجھ بھی گئے، بہت سارے بن بھی گئے، اللہ کا شکر، مسجدیں بھی بن گئی، نمازیں بھی ہو گئیں، مدرسے بھی بن گئے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ سب کو ہدایت کے فیصلے کر دے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اس عمر کو ناراضگی یہ تھی کہ میں بیٹی والا ہو کے عثمان کے پاس چل کے گیا اور عثمان خاموش رہا. حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ عمر ناراض نہ ہو، تمہاری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور میری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو تم سے بہتر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی رقیہ فرماتی ہیں کہ میں سن رہی تھی اور مجھے حضرت عثمان کا ہمارے پاس زیادہ آنا جانا بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا. تو آخر حضور نے تزوج عثمان، حضرت عثمان سے نکاح کر دیا. اسی لیے حضرت عثمان کو لقب ملا ذی النورین، کہ جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی. یہ کسی کو اعزاز نہیں ملا، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں حضرت عثمان کی ابھی بھی ام کلثوم جو ہے حضرت عثمان کی بیوی بنی. تو اب ذی النورین بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، اور خدا کی شان ہے کہ دونوں کی وفات ہو گئی جوانی میں. تو اب حضور کی بیٹی جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. سیدہ فاطمہ الزہرا یاد رکھیں، زہرا لقب ہے، فاطمہ نام، اور بی بی زہرا کی کنیت جو ہے وہ ہے ام ابیہا. یہ عجیب کنیت ہے جو کسی کو نہیں ملی. سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ نام ہے، زہرا لقب ہے، اور کنیت ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی اماں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کے پاس گھر میں کوئی نہیں، تو جہاں بی بی فاطمہ نے بیٹی بن کے خدمت کی، وہاں اسی طرح گویا کہ ماں کا بھی کردار ادا کر کے سارے گھر کو سنبھالا. اس لیے ان کی کنیت جو تھی وہ ام ابیہا بھی بن گیا کہ بی بی فاطمہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ تو اپنے ابا کی بھی اماں ہیں جی. تو اب جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب، اور خدا کی شان دیکھو بی بی پیدا کب ہوئی ہے؟ جس سال حجر اسود کا جھگڑا ہوا. حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جب قریش میں جھگڑا ہوا تو اس پر آپ کی وہ یعنی آپ اندازہ کریں جناب کہ حجر اسود پہ جب جھگڑا ہوا ہے تو قبیلے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے آپ کو سنا ہے نا قبائل کی جاہلیت، اپنے گھر کی جاہلیت بتائی ہے نا آپ کو میں. تو قریش کا بھی تو یہی حال تھا نا، سردار تھے، یہ مارشل قومیں تھیں نا. یہ مارشل قومیں جتنی ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کے انڈیا میں دیکھیں راجپوت ہے، اچھا راجستھان کے علاقے میں آپ جتنے جائیں گے ایسے ایسے آپ کو اکھڑ قومیں ملیں گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آج بھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے انڈیا میں بھی آپ جائیں کہ بڑے بڑے اہم لوگ یعنی پیٹرول پمپ ہیں یا بڑی بڑی جگہ ہیں، وہاں پہرا دینے والے سب راجستھان کے لوگ ہوں گے، کیونکہ لکڑی مارنا وہ جانتے ہیں اور کوئی لکڑی کو چلا ہی نہیں سکتا ہے، وہ لکڑی کے بادشاہ فن ہے ان کا.
کڑیل جوان، پنجاب کے لوگ دیکھیں آپ، کڑیل جوان، اوپر جائیں تو پھر وہ تو دھان پان ہوتے ہیں نا ہمارے لکھنوی حضرات، وہ تو ہوا چلے تو گرنے کا خطرہ ہوتا، وہ تو بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں نا کہ فرش مخمل پہ چلنے سے میرے پاؤں چھلے جاتے، دوسرے نے کہا کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے، وہ قوم ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، ہم لکھنؤ بھی جاتے ہیں، ندوۃ العلماء جہاں ہمارا اتنا بڑا دین کا ادارہ ہو، جہاں حضرت علی میاں جیسی شخصیت ہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ تو بہرحال ہندوستان تو ایک تاریخ ہے نا، ایک مقام ہے نا، اس میں تو آپ کو جس انداز میں نظر ڈالیں آپ کو ایک اس کی تاریخ حیثیت نظر آتی ہے۔ سرنگا پٹم جائیں، بنگلور جائیں، آپ دلی جائیں، راجستھان جائیں، یعنی وہاں تو آپ حیران ہوں گے کہ کھانے جو ہے نا جی وہ ایسے الگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھی تھے قاسمی صاحب، کو ہم نے حیدرآبادی کھانا کھلایا، کہنے لگا مکی صاحب کھانا کھاتے ہوئے آنسو کئی دفعہ نکلے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہچکی کئی دفعہ لگی ہے، یہ پہلا کھانا ہے کہ سر سے دھواں نکل رہا ہے۔ میں کہا یہ جو کھانا آج آپ نے ہمیں کھلایا ہے نا جی ماشاءاللہ یہ حیدرآباد کا کھانا، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسا خاص کھانا ہے، کوئی ایسے مثالیں ہیں کہ مزہ بھی اتنا آ رہا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، نیچے آنسو بہ رہے ہیں اور سر سے دھواں نکل رہا، لیکن پھر بھی میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وہاں کی تو الگ الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بتایا آپ نے کیا کیا قبائل مکہ نے، کہ اتنا بڑا پیالہ خون کا بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو کے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ عہد کرو کہ اگر ہم مر جائیں گے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی لیکن حجر اسود ہم رکھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم بنا دیا۔ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو حضور پاک تشریف لے آئے، آپ نے چادر مبارک بچھا دی اور چادر بچھا کے آپ نے حجر اسود مبارک کو اٹھا کے چادر پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ تمام سردار چادر کو پکڑ لو۔ سب خوش ہو گئے کہ ابھی ہماری سب کی عزت رہ گئی، ہم سب نے اٹھا لے۔ جب کعبے کے قریب ہے اس نے کہا تم ٹھہر جاؤ، کعبے میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہ وہی سال ہے بی بی فاطمہ کی پیدائش کا، اس لیے حضور بہت خوش کہ بی بی فاطمہ کی پیدائش کو اللہ نے ایسا مبارک بنایا کہ قبائل خون سے بچی ہے ورنہ ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارک پہ بڑے خوش۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو اول ما دخل المسجد، آپ مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد ثم فی بیت فاطمہ، پھر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر میں جاتے، اس کے بعد اپنے گھر میں۔ اور اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے جس کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہو، وہ جس بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کتنی عزت و عظمت ہے اس عورت۔ کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور حضور تشریف لاتے تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو جاتی، اور بی بی عائشہ کے لفظ ہیں، کہتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے بی بی فاطمہ سے زیادہ حضور کی مناسبت کسی میں نہیں دیکھی کہ اس کے بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے حضرت ابوبکر نے پیغام دیا، حضرت عمر نے پیغام دیا، لیکن حضور پاک نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد 2 روایات ہیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت علی نے پیغام دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے خود حضرت علی کو بلا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے رشتہ قبول کیا بی بی فاطمہ کا۔ اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بڑا افسوس یہ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، مال نہیں خرچ کرنے کا، شادی کرنے کا، فی الحال میرے پاس تو کوئی انتظام ہی نہیں۔ اب نے فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ تھی جو میں نے تمہیں دی تھی، انہوں نے کہا رسول اللہ وہ زرہ تو ہے، فرمایا ٹھیک ہے اسی کو بیچ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس شادی پہ خرچ کرنے کے لیے اس زرہ کو بیچا اور وہ 470 درہم میں بکی، 470 درہم میں، اور خریدی کس نے؟ حضرت عثمان نے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہانے سے حضرت علی کی شادی میں مدد کرنا چاہتے تھے مالی، اور حضرت علی گوارا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس بہانے سے وہ زرہ خرید لی اور پیسے دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک مشہور ہو گیا نا ہمارے علاقوں میں کہ بی بی فاطمہ کا مہر اور بی بی فاطمہ کا مہر اور 25 روپئے لکھ دو، یہ سب جھوٹ ہے. 450 مسکال جو ہے چاندی درہم جو تھے وہ کل مہر ہے حضرت بی بی فاطمہ. یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے 25 روپئے لکھو جی بی بی فاطمہ کا مہر ہے. باقی سارے کام کرتے ہیں یہ میڈونا والے اور مہر لکھنے کے وقت لکھتے ہیں بی بی فاطمہ کی، وہ بھی وہی لکھا کرو. کوئی کبھی ڈیانا کی لکھو، کبھی میڈونا کی لکھو، کبھی ان کی لکھو جن کی آپ کو تعلق ہے. تو اگر بی بی فاطمہ کی مہر لکھنی ہے تو پھر بی بی فاطمہ والا حیا، بی بی فاطمہ والی عفت، بی بی فاطمہ والی عصمت، بی بی فاطمہ والی شان، اس والا مرتبہ وہ بھی پیدا کریں. اور جب شادی ہو گئی، یہ سب سے پہلا خوش نصیب جوڑا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ. ایسی جوڑی کہاں ہوئی کہ شادی والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. فتوضأ رسول اللہ، حضور نے وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچا وہ پانی دونوں پہ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہم بارک بین علیکما وبارک لکما وجمع بینکما بخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور یہ سب سے بڑا نصیب تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور اس کے بعد دیکھیں گے جناب یہ ساری زندگی جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا یعنی بنت النبی المصطفیٰ. لیکن حضرت علی کے گھر میں صفائی کا کام بی بی خود کرتی ہیں، پانی خود بھر کے لاتی ہیں، چکی پیس کے آٹا خود بناتی ہے. حتیٰ کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ یا فاطمہ سلی ابا کے، اپنے ابا کے پاس جائیں، آج کل تو ان کے پاس بہت خادم آ رہے ہیں مال غنیمت میں، تو آپ کو بھی کوئی ایک کنیز دے دیں. تو بی بی فاطمہ کہتی ہے میں حاضر ہوئی لیکن استحییت، مجھے حیا آئی کہ ابا سے کیا مانگ. پھر میں دوبارہ آئی تو حضور پاک نہیں تھے، تو میں بی بی عائشہ کو پیغام دے کے کہ میرے ہاتھوں میں یہ حال ہے اور میرے سینے پہ مشکیزہ پانی کا ڈال ڈال کے داغ پڑ گئے، اور آپ کے پاس کنیز آتے ہیں، عابد آتے ہیں، غلام آتے ہیں، تو ایک آدھی اب بچی ہمیں بھی دے دیں گے تو خدمت کے لیے تو ہمارا بھی آسانی ہو جائے گی، یا غلام بھی دے دیں گے آسانی ہو جائے گی، باہر کا کام تو کرے گا. تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آئے، ہم اٹھنے لگے تو کہا علی رسلکما، اسی طرح لیٹے. فجلس بیننا، ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ تم نے غلام مانگا تھا، الا ادلک بخیر، میں اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ تو میں نے کہا حضور بالکل، خیر تو مانگتے ہیں. فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار یہ پڑھا کرو. اسی لیے آج تک 1400 سال گزر گئے، ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمی کہ بی بی فاطمہ کی طرف نسبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ آئی، حضور نے اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھانے کے بعد حضور نے اشارے سے بلایا تو بی بی فاطمہ بالکل حضور کے جھک گئیں، قریب ہو گئیں بات سننے کے لیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی کہ بی بی رو پڑی، اور اشتد البکا، بڑا شدید رونا آیا بی بی صاحب. کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اشارہ فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. تو اشارہ فرمانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر بی بی نے قریب ہو کے بات سنی. جب قریب ہو کے بی بی صاحبہ نے بات سنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی صاحبہ ہنسنے لگ گئی، بی بی فاطمہ الزہرا. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بی بی فاطمہ جیسی بی بی کے اس وقت جب کہ سرکار دو جہاں کی وفات کا وقت ہے اور بی بی ہنس رہی ہیں. لیکن میں نے جرأت نہ کی، میں نے کہا فارغ ہو کے آرام سے. اب حضور کی وفات مبارک ہو گئی، اور اس وفات پہ جو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غم کا اظہار کیا ہے اور اپنے محبت میں جو حضور کی شان میں مراثی فرمائے ہیں، آدمی پڑھ کے حیران. سرکار دو جہاں کی وفات مبارک ہو گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا فاطمہ یہ کیا بات ہے کہ میرے دماغ میں تو تجھ سے کوئی عالمہ اور تجھ سے کوئی اعلی شان والی بھی، تم تو سید النساء ہو،
جس کو اللہ اتنا بڑی عزت دے، تو یہ کون سا مقام تھا؟ چلو رونے کی بات تو سمجھ آ گئی کہ حضور کی جدائی میں آپ رو پڑی، لیکن ہنسنے کی کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ یا عائشہ یا امہات المومنین، اصل بات یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ حضور کے قریب ہوئی تو حضور نے مجھے بتایا کہ اب میں نے اللہ کا لقاء اختیار کر لیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور ہم میں نہیں رہیں گے، اب وفات کا وقت آ گیا ہے، تو صاف بات ہے کہ میں اپنے رونے پہ قابو نہ پا سکی بابا کہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دوبارہ اشارہ کیا، دوبارہ اشارہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے قریب بلایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ اسرعکن نبیلہ من اہلی، کہ تم تو انشاءاللہ ان لوگوں میں ہو کہ سب سے جلدی مجھے ملو گی۔ تو کہتی ہے میں خوش ہو گئی کہ الحمدللہ کہ ہمارے فراق کی مدت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ تو خدا کی شان ہے کہ وفات فاتح سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ 6 مہینے زندہ رہی، اور وہ بھی صاحب فراق، یعنی حضور کی جدائی کا اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ بھی صاحب فراش ہو گئی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بی بی فاطمہ ہی کے بطن سے وہ اولاد دی ہے جو قیامت تک سلسلہ نسب محمدی کی ذمہ دار ہے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اور آپ کی 2 بیٹی ہیں، یاد رکھیں، ایک بیوی کا نام تھا زینب اور ایک بیوی کا نام تھا ام کلثوم۔ جیسے آپ کے 2 بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، اسی طرح آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب اور دوسرے کا نام ام کلثوم۔ اور سارا نسب جو ہے قیامت تک جو چلے گا یا سید حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا یا علوی ہوگا یا فاطمی ہوگا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جو باقی رکھا ہے قیامت تک، وہ سارا شرف جو ہے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی۔ اور اسی طرح یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور پاک نے ان بی بی فاطمہ کو، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب کو لے کے اپنی چادر مبارک میں اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی بھی رحمت فرما اور ان کی بھی شان بلند فرما۔ تو اسی لیے بعض علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ آیت تطہیر صرف ان میں بند ہے، اس پر الحمدللہ خلفائے راشدین میں مفصل اللہ کی رحمت سے بحث ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ شرف بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خطابیں آئیں اور اس آیت تطہیر کی حقدار بنی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ازواج نبی بھی اہل بیت، اولاد نبی بھی اہل بیت، اور اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی پاک، ازواج بھی پاک، اولاد بھی پاک، بنات بھی پاک، اللہ کا خود نبی بھی پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان آپ کو عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ نے مقام جو تھا سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں اسلام میں عورت کا مقام کے موضوع پر سلسلہ درس بفضل خداوندی جاری ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر کیا، اور اسی ضمن میں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا۔ ان ذکر سے مقصود یہ ہے، بات کو سمجھیں، ایک تو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں، اور ان کے کارنامے اور ان کے مقامات عالیہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر اسلام عورت کو اہمیت ہی نہ دیتا تو پھر اس ذکر کی ضرورت کیا؟ جیسے دیگر مذاہب میں عورت کو منبع شر سمجھا جاتا ہے، یعنی برائی کا اصل جو ہے وہ عورت، اسی لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا بی بی ہوا، وہ کہتے ہیں ایوا، ایول، کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ سب سے خطرناک،
سب سے بڑا شرور کا بمبا اور مرکز جو ہے وہ عورت ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، نعمہ سب سے بہترین دنیا کی اگر متاع ہے تو عورت ہے۔ تو اسی ضمن میں بنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بی بی رقیہ کی بہن ہیں اور بی بی رقیہ کے بعد پیدا ہوئی۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں جو ہیں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ ہوا تھا ابی لہب کے بیٹے عتبہ عتیبہ، لیکن انہوں نے بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر طلاق دے دی، اور پھر بیویوں نے بہت ہی مشکل ترین وقت جو ہے گزارا ہے مکے میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی ام کلثوم جو ہیں یہ مکے میں رہ گئے۔ تو اسی سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ والدہ وفات فرما گئیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم نے ہجرت فرما لی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اعداء اسلام میں اعداء دین میں کفار قریش کی موجودگی میں ان بچیوں کا مکے میں رہنا اور زندگی گزارنا کتنا صعوبتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن صبر پہ قائم۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان دونوں بیویوں کو مکہ سے مدینہ منورہ لے گئے، اور پھر بی بی ام کلثوم کا بھی جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی فوت ہوئی بی بی رقیہ، تو حضور نے ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ذی النورین، کہ جس کے گھر میں حضور کی امام الانبیاء کی دو بیٹیاں ہیں، اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی صبر سے انتہائی شکر سے زندگی بسر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضور کو اسلام کو دین کو غلبہ دیا، عزت دی، حتیٰ کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے تیاری کی تو بی بی ام کلثوم کا بھی ارادہ تھا کہ میں اس سفر میں سرکار دو جہاں کے ساتھ سفر کروں، تاکہ ان کی نیت میں ایک یہ تھا کہ ایک تو عمرہ نصیب ہوگا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اور دوسری بات بی بی صاحبہ کے دل میں یہ بھی تمنا تھی کہ اب ہمیں آسانی سے اللہ موقع دیں گے تاکہ میں اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ بھی جا سکوں، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ بیوی ام کلثوم بیمار ہو گئیں اور وہ سفر نہ کر سکیں، اور ان کی بھی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن۔ تو اب ازواج رسول اور بنات رسول کے بعد ہم کچھ صحابیات کا ذکر کرتے ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین، تاکہ میری بیٹیوں کے لیے اسلام میں عورت کا مقام اور اسلامی عورت کا کردار اور اس کی سیرت اور اس کے اعمال اور اس کے اقوال اور اس کے افعال جو ہیں وہ نمونہ بن، کہ وہ اپنے اعمال پہ غور کرے اور پھر ان کی زندگیوں پہ غور کرے۔ اسی ضمن میں بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی اسماء جو ہیں یہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، اور بی بی اسماء کی اور بی بی عائشہ کی والدہ میں فرق۔ بی بی اسماء کی جو والدہ ہیں ان کا نام قتیلہ تھا، بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی اوائل مسلمات میں ہیں کہ ابھی حضور کے ساتھ 17 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ بی بی اسلام لے آئے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سعید ابن زید سے ہوئی، اور حضرت سعید ابن زید جو ہیں یہ بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے حضرت خباب ابن الارت کے ذریعے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید ابن زید سے ملتے، محاسن اسلام ان کو سمجھاتے، اور جو قرآن مبارک کی آیات اتر چکی ہوتی اور ان کو یاد ہوتی وہ بھی ان کو سناتے، تو حضرت سعید اسلام لائے، اور اس کے بعد پھر بی بی اسماء جو ہیں وہ بھی اسلام رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔
ہاں استغفر اللہ، میں نے واقعہ غلط بیان کیا، اس لیے اس کو ذرا کیسٹوں میں بھی ٹھیک کر لیجئے گا، کیونکہ اتفاق سے اصل بات یہ ہے کہ میں 8 دن سے بیمار ہوں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے درس ہو رہا ہے، تو ذہن سے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، لازمی بات ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اس کو ذرا درست کر لیجئے گا اپنے کیسٹس میں، تاکہ پھر غلطی نہ رہے، آگے نہ چلی جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دروشی پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں، دعا کر لیں، فارغ کیوں بیٹھیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور اول الاسلام میں ہیں، اور انہوں نے اپنی تربیت جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت جو ہے وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حاصل کی۔ اور بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جریہ ہیں، بہادر ہیں، مسلمہ ہیں، مومنہ ہیں، صابرہ ہیں کہ جن پر بڑے امتحان گزرے ہیں، اور یہی بی بی اسماء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین، جن کو لقب تھا ذات النطاقین۔ نطاق کا معنی ہوتا ہے ازار بند، جو آپ شلوار میں ڈالتے ہیں، پاجامے میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں نطاق۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ کا سامان جب تیار کیا جا رہا تھا، تو اس سامان کو باندھنے کے لیے رسی نہ ملی، تو بی بی صاحبہ نے ازار بند کو 2 حصوں میں تقسیم کر اور سامان کو باندھ دیا، کہ وہ بھی تو ایک رسی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی اس قربانی کا اتنا بڑا ثمر ملا کہ ان کا لقب ہو گیا ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی وہ بی بی اسماء ہے کہ عین بچپنا ہے، حضور پاک ہجرت فرما گئے، حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تشریف لے گئے، جب ابی جہل لعنت اللہ علیہ ناکام ہوئے اور حضور کو اللہ نے اپنی حفاظت سے غار ثور میں پہنچا دیا، اور سرکار دو عالم کے بستر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، تو ابو جہل لعین غصے میں کھولتا ہوا سیدھا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ پہنچا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ابو جہل ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر دوسرا مقام صرف ابو بکر کا گھر ہی ہوتا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر بی بی اسماء نکلی، تو ابی جہل نے بڑے دہشت ناک طریقے سے پوچھا کہ این ابوک و این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم اور تمہارے ابا کہاں ہے؟ تو بڑے سماعت سے اور صبر سے بی بی نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو ابو جہل بدبخت نے غصے میں آ کر بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بچی ہے اور ابو جہل جیسا کڑیل جوان ہے، تو باقاعدہ یہ کتابوں میں موجود ہے کہ لطمہا لطمتن، کہ جب اس نے تھپڑ مارا، دائیں طرف تھپڑ مارا تو بائیں طرف کی بالی جو تھی کان سے نکل کے دور جا پڑی۔ اتنی بڑا تھپڑ برداشت کرنے کے بعد بھی بی بی کی زبان سے یہی نکلا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، کہ یہ راز نبوت ہے۔ ابو جہل جب ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا کہ ایک بچی ہے اور وہ اپنی بات پہ اتنا قائم ہے، تو ناکام ہو کے لوٹا۔ اب بی بی اسماء ایک دوسرے امتحان میں آ، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو تھے ابی قحافہ، ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بعد میں اسلام لے آئے، تو ان کی بینائی جو تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی چلے گئے حضور کے ساتھ، واخذ مال جمیعا، سارا مال بھی لے گئے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ حضرت ابو بکر نے جب ہجرت کی ہے تو جو کچھ تھا سب لے گئے حضور کے لیے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ ایک تو وہ خود چلا گیا اور تمہارے مال بھی سارا لے گیا۔ تو بی بی اسماء نے کیا کیا، فرماتی ہیں کہ فوراً ایک چھوٹی سی صندوقچی تھی، میں نے اس میں جلدی جلدی پتھر ڈال دیے، اوپر اس کے کپڑا رکھ دیا، اس کو بند کر کے اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کے دادے کو پکڑ کے لے آئی اور ہاتھ لگائے، دادا ابا جان بہت کچھ چھوڑ گئے، دیکھو صندوق بھرا ہوا ہے مال کا۔
اچھا ماشاء اللہ ترک لکما خیرن، تمہارے لیے بہت ہے، اب کوئی فکر نہیں، کسی سے مانگنے کے محتاج تو تم نہیں ہوگے نا، الحمدللہ گھر میں پیسہ تو ہے نا۔ تو اس امتحان سے بھی بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گزری، لیکن ثابت قدم۔ اچھا بے عین ہی اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت زبیر سے، اور سب سے پہلے اول مولود ولد اسلام بعد الہجرت عبد اللہ، یعنی یہ شان جو ہے صرف سیدہ اسماء کو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بی بی اسماء کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ، جو عبداللہ بن زبیر کے نام سے معروف ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اول مولود ہیں، حضرت عبداللہ سب سے پہلے مولود ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک بھی فرمائی۔ اور اسی طرح خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی اسماء ایک اور امتحان سے گزری کہ انہی کی والدہ جو ہیں وہ قتیلہ ہیں، تو ان کی والدہ جو تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، وہ مشرکہ تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں جب آئیں تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں آئیں، کیونکہ انسان کافر ہے یا مسلمان ہے آخر بیٹی تو بیٹی ہے، رشتے تو قائم رہتے۔ لیکن بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ، انہوں نے کہا کہ اماں جان میں آپ کی خدمت میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں حضور پاک سے نہ پوچھ لوں، کیونکہ آپ مشرکہ ہیں، آپ کافرہ ہیں اور میں مسلمان۔ تو حضرت بی بی اسماء نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قدمت امی یا رسول اللہ فانہا مشرکہ، کہ حضور میری اماں آئی ہیں لیکن مشرکہ ہیں، اور میں سلی میں کہ اپنی اماں کے ساتھ بہتر برتاؤ۔ اب اسی سے آپ ایک اندازہ لگا لیں اسلام کے سبق کا کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، یعنی ماں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ چاہے مشرکہ ہے، وہ چاہے کافرہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنی ماں کا احترام۔ تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنی والدہ کی عزت کی، احترام کیا اس سے۔ اور بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی، سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی بہن ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اور حضرت اپنے شوہر حضرت زبیر کے لیے اتنی خدمت کرتی ہیں اور ان کے گھوڑے کو حفاظت کرنا، نہلانا، خوراک ڈالنا، کہ بعض اوقات ایک فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے جا کے ان کے جانوروں کے لیے گھاس لے آنا، کھجور کی گٹھلیاں لے آنا، آ کے ان کو کھلانا، اتنی مشقت برداشت کرنی کہ میرے فرائض میں ہے کہ میرے خامند کا گھر ہے اور میں نے اس کی خدمت کرنی۔ اب اندازہ کریں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لا رہے تھے، اسی راستے سے جس راستے سے بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کھجور کی گٹھلیوں کا گٹھڑ اٹھائے ہوئے آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک دی اور حضور نے فرمایا کہ اچھا عجیب بات ہے کہ اسماء خود بیچاری اتنی محنت کر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ سواری پہ بیٹھ جائے، لیکن بی بی اسماء کہتی ہیں واللہ حضور کے ساتھ بیٹھنا تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت تھی کہ آج مجھے قرب رسول اتنا میسر ہو جاتا، ولیکن تذکرت غیرت زوجی، مجھے اپنے خامند کی غیرت یاد آئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا حضور کے ساتھ بیٹھنا بھی برداشت نہ کریں۔ اندازہ کریں ان کی عفتوں اور عصمتوں کا، لیکن ان باتوں کا احساس اس سے ہو سکتا ہے جس میری بیٹی کو عزت و عفت کا خیال۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اوپن ایئر تھیٹر بنا لیا ہے تو ان کے لیے اس مسئلے کا تو عجیب سی بات ہوگی نا کہ دیکھو جی یہ کیا بات تھی، اگر بیٹھ جاتی تو کیا ہو جاتا۔ ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا ہی مشکل ہے، ان کا فلسفہ ہی الٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب بی بی اسماء گھر میں آئیں تو اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ آج ایسا اتفاق ہوا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھے تمہاری غیرت کا احساس، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں جب لیلۃ المعراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو اسی میں مجھے ایک ایسا محل دکھایا گیا کہ جو سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور ایسا عجیب محل تھا کہ میں دیکھ کے حیران ہوا۔ اور پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل لمن ھذا، یہ گھر کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ رجل من قریش، ایک بندہ ہے قریش کا جس کا یہ گھر ہے۔ حضرت نے فرمایا انا من قریش، میں بھی تو قریش سے ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ،
یہ گھر آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے غلام حضرت عمر کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضرت عمر کا گھر جب باہر سے اتنا خوبصورت ہے جنت میں، تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا، تو میں اندر سے بھی جا کے ذرا اس گھر کو دیکھوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، میں جب تیرے محل کے قریب گیا تو محل کے دروازے پہ حور العین میں سے ایک حور جو ہے بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی، تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے خیال آیا کہ شاید عمر میرا گھر میں داخل ہونا پسند ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر بھی مجھے غیرت آتی، میری تو خوش نصیبی ہوتی کہ آپ میرے گھر میں قدم رکھ لیں، لیکن یہ غیرتوں کا معاملہ، یہ عزتوں کا معاملہ ان لوگوں کو پتا ہے جو عزت و عفت کے، شرافت کے اور غیرت کے مقامات کو سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ ہو، ان کے لیے غیرت کا کیا مطلب؟ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے یہ بڑے درد سے کہا تھا نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ آج کل کا جو ایٹیکیٹ ہے اور آج کل کی جو تہذیب ہے اور آج کل کا جو پروٹوکول ہے اور آج کی جو بلیو بکس ہیں، ان کے جو ہدایات ہیں، ان کی تو تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ میری بیوی مہمان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کی بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اسی لیے ان کو اسلام قبول نہیں۔ اسلام فرماتا ہے کہ نہیں، عورت ایک مقدس چیز ہے، عورت ایک ایسی کلی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو نقصان ہوگا، عورت ایک ایسا پھول ہے اس پہ بری نظر ڈالو گے تو یہ کملا جائے گا، عورت ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر اسے بازار میں رکھو گے تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اتنی مقدس چیز ہے، اتنی محترم چیز ہے، اتنی غالی اور ثمینہ قیمتی چیز ہے کہ جس کی چھپانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہو۔ تو بی بی اسما نے اپنے خامن سے کہا کہ زبیر، میں نے تمہاری غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے کہ تم اتنی دور سے میرے جانوروں کے لیے گھاس تو لے آتی ہو، کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف تھی اگر آپ حضور کے ساتھ بیٹھ جاتی؟ مجھ سے تو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ تم باہر کیوں جاؤ، مجھ سے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ باہر کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے، یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ ملازمت کرے، یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کما کے گھر لائے۔ یہ جو لوگ کہتی ہیں نا، یعنی میں نے ایک بہت بڑے مفکر اسلام کا ایک جملہ پڑھا تھا، خدا کرے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج یورپ نے یا آج تہذیب مغرب نے جو کچھ اپنے طرف سے آزادی اور مساوات اور حقوق انسانیت کے پیش نظر جو کچھ عورت کو دیا ہے، اس نے کہا غور کرو، عورت کو نہیں دیا، اس کو مرد بنا کے دیا ہے۔ عورت کو بھائی اعتبار کہ وہ عورت رہے اور پھر دیں تو نہیں دیتے کہ نہیں آئے، آپ بھی نوکری کریں، آپ بھی کماؤ، میں بھی کماؤں، آپ بھی گاڑی چلاؤ، میں بھی گاڑی چلاؤں۔ یعنی عورت کو من حیث عورت انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا، انہوں نے عورت کو مرد بنا دیا اور مردوں والے کام عورت سے لیے، اور پھر کہا کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے اور ہم نے تمہیں حریت دی ہے اور ہم نے تمہیں معاشرے میں برابری کا احساس دلایا ہے، تم بھی افسر بن سکتی ہو، تم بھی ڈرائیونگ کر سکتی ہو، تم بھی ہر چیز بن سکتی ہو۔ تو اس کو مرد بنا کے دیا ہے، عورت بنا کے نہیں دیا۔ عورت کو عورت بنا کے اگر کچھ دیا ہے تو صرف اسلام نے دیا ہے کہ تم عورت ہو پھر بھی ہر چیز لو، رہو عورت، لیکن اس کے باوجود تمہارے نفقے کی ذمہ داری والدین پہ، تمہارے نفقے کی ذمہ داری تمہارے خامن پہ ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے خامن پہ ہے، تمہارے ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری تمہارے خامن پہ ہے، حسن عشرت تمہارے خامد پہ ہے۔ تو اس لیے حضرت زبیر نے فرمایا کہ اسما، مجھ سے تو وہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ تم باہر جا کے میرے لیے گھاس لے آؤ، لیکن مجبوری ہے کہ اس دور میں ہر آدمی کے لیے غلام میسر ہونا بہت مشکل۔ تو یہ وہ بی بی اسما ہے کہ آپ اندازہ کریں، حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے امتحانوں سے گزری۔ یہی بی بی اسما اپنی آخری عمر میں جب بڑھاپا آ گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کے بیٹے جو تھے وہ جوان ہو گئے، اور یہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کی تمنا کے مطابق اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب ان کو مکے میں حکومت ملی، اقتدار ملا، تو حضور کی تمنا مبارک یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جو 7 ہاتھ کا حصہ حتیم کے اندر ہے اس کو بھی داخل کیا جائے، اور کعبۃ اللہ کے 2 دروازے رکھے جائیں، ایک داخل ہونے کے لیے ہو اور ایک خارج ہونے کے لیے ہو،
اور کعبۃ اللہ کے دروازے بھی زمین پہ رکھے جائیں تاکہ داخل ہونے والوں کو اور خارج ہونے والوں کو آسانی ہو۔ حضور نے فرمایا تھا عائشہ تمہاری قوم نے یہ اونچے دروازے لگا دیے، جس کو چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو حضور کی یہ تمنا تھی، تو اس تمنا کو پورا کرنے والا یہ عبداللہ ابن زبیر، اور یہی وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں کہ جن سے مخالفت ہوئی اور جب حجاج کا اقتدار ہے، اور جب حجاج نے محاصرہ کیا مکے کا، تو عبداللہ ابن زبیر سب سے پہلے اپنی اماں کی خدمت میں آئے، بی بی اسماء کی خدمت میں آئے اور آگے کہا کہ اماں جان آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پورے مکے کے باہر حجاج کی فوجیں ہیں، انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، اور اب میرے سامنے دو راستے، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جو چاہتے ہو لے لو، اقتدار چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، جو چیز تم اپنے منہ سے مانگو گے ہمیں قبول ہے، لیکن تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہماری تائید کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں بری طرح سے قتل کریں گے اور سزائے موت دیں گے۔ تو کہا کہ اماں جان اب میرے سامنے یہ دو راستے ہیں، اور میرے ساتھی جتنے تھے وہ تقریباً مجھے چھوڑ چکے، تو جب میرے ساتھی نہیں ہیں تو میں مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں، میں ان کی فوجوں سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو یہ بی بی اسماء ہیں، آپ اندازہ کریں، کہتی ہیں کہ یا ابنی، اے میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ جس راستے پہ تم ہو یہ اللہ کے نزدیک حق ہے؟ تم نے کہا کہ ہاں اماں جان، اس پہ مجھے یقین ہے کہ جس راستے پہ میں کھڑا ہوں بالکل صراط مستقیم ہے، حق ہے، اور میرے دشمن جو ہے وہ غلطی ہے۔ تم نے کہا بیٹا جب حق پہ ہے تو پھر ساتھیوں کو کیا دیکھنا ہے؟ پھر آدمی صراط مستقیم پر ہو اور حق پہ ہو چاہے اکیلا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے ہر لحاظ سے قربانی دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا عبداللہ ابن زبیر نے، کہنے لگے کہ اماں جان ایک بات ہے، قربانی سے تو میں نہیں گھبراتا، اللہ کے راستے میں موت سے بھی نہیں گھبراتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ حجاج بہت بڑا ظالم ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے مسلح بھی کریں گے اور مجھے پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے اور میری ہر بے حرمتی کریں گے، بس اس بات کا مجھے فکر ہے، ورنہ اللہ کے راستے میں مر جانا تو کوئی بڑی بات۔ تو بی بی اسماء کا حوصلہ دیکھیں، یہ تصور کر لینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن اس مجاہدہ کو دیکھیں، اس مسلمہ کو دیکھیں، اس مومنہ کو دیکھیں، کہنے لگی کہ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو بعد میں لٹکا کے اس کا چمڑا اتارا جائے تو بکری کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اصل بات تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے، جب تم قربان ہو جاؤ گے، پھانسی بھی چڑھ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں حوصلے میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں، آخری دم تک میں مقابلہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں انہیں شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد انہیں پھانسی پہ چڑھایا۔ اور اب اندازہ کرو کہ ایک اور امتحان سے بی بی اسماء گزرتی رضی اللہ تعالی عنہا، کہ بی بی اسماء کو پتہ لگ گیا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، اور صرف شہید نہیں کر دیا، انہو صلبہ، اسے پھانسی میں لٹکایا گیا، اور وہ حجاج آتا ہے بی بی اسماء کے دروازے پہ اور آ کے کہتا ہے کہ اسماء چونکہ تم اخت عائشہ ہو، کیونکہ تم اخت امہات المؤمنین ہو، کیونکہ تم ابی بکر کی بیٹی ہو، اور مجھے اپنے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے تو ہمارا جھگڑا ہے لیکن بی بی اسماء سے تو نہیں ہے، لہذا دیکھا تمہارا بیٹا اگر ضد نہ کرتا تو ہم اس کو اس حال پہ نہ پہنچاتے۔ تو بی بی اسماء نے کہا کہ حجاج میں نے بھی حضور پاک سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا یخرج من بنی ثقیف کذاب و مبیر، کہ بنو ثقیف قبیلے سے ایک سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا جھوٹا مختار تھا اور سب سے بڑا ظالم تو ہے۔ حجاج کو یہ جواب دینا بی بی اسماء، اس نے کہا اچھا دیکھو نا پھر میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ ٹھیک کیا ہے، تو کیا جواب دیتی ہے؟ فرماتی ہیں افسدت دنیا و افسد آخرتک، تم نے میرے بیٹے کی زیادہ سے زیادہ دنیا خراب کر دی کہ اس کو دنیا میں زندہ نہ رہنے دیا، لیکن اس نے تو حجاج تیری آخرت برباد کر دی، تو ایک صحابی کا قاتل بن گیا ہے، تو تم سے تو زیادہ انتقام میرے بیٹے نے لیا ہے۔ تو حجاج ناکام ہو کے بالکل ذلیل و خوار ہو کے بی بی اسماء کے دروازے پہ لوٹا، اور اسی بڑھاپے میں بی بی اسماء نے ہاتھ میں عصا پکڑا، ٹیک لگاتے ہوئے اس مقام پہ آئیں جہاں بیٹا سولی پہ لٹکا، اس مقام پہ آ کے دور دور سے دیکھا اور کہا رحم اللہ، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، میرے سوار تم ابھی بھی گھوڑے سے نہیں اترے ہو،
ابھی تک تم اپنی سواری سے نہیں اترے ہو. اور اس کے بعد جب بی بی اسما نے یہ کہا تو خدا کی شان ہے کہ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ علیکا ولعن من صلبکا، کہ اے عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اور جن لوگوں نے تجھے قتل کیا اور پھانسی دی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو. تو حجاج کو پتا چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں مجھ پہ شروع ہو گئی ہیں اللہ کے، انہوں نے کہا جلدی سے اتار. تو اس نے اس کے بعد اتارنے کا حکم دیا. لیکن بی بی اسما اپنے صبر پہ، اپنے مقام پہ، اپنی عظمتوں پہ، اپنی استقامت پہ ہمیشہ قائم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. تو اسلام نے ان جلیل القدر مسلمات کی زندگی اور تاریخ ہمارے سامنے رکھی. ابھی تک تم اپنی سواری سے نہیں اترے ہو. اور اس کے بعد جب بی بی اسما نے یہ کہا تو خدا کی شان ہے کہ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ علیکا ولعن من صلبکا، کہ اے عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اور جن لوگوں نے تجھے قتل کیا اور پھانسی دی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو. تو حجاج کو پتا چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں مجھ پہ شروع ہو گئی ہیں اللہ کے، انہوں نے کہا جلدی سے اتار. تو اس نے اس کے بعد اتارنے کا حکم دیا. لیکن بی بی اسما اپنے صبر پہ، اپنے مقام پہ، اپنی عظمتوں پہ، اپنی استقامت پہ ہمیشہ قائم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. تو اسلام نے ان جلیل القدر مسلمات کی زندگی اور تاریخ ہمارے سامنے رکھی. اور اسی طرح صحابیات میں سیدہ فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ فاطمہ بنت الخطاب پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عمر کی بہن، کیونکہ عمر بن الخطاب. اور یہ فاطمہ کون ہے؟ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا. خاندان قریش کی ایک عظیم عورت، خاندان قریش کی ایک یعنی شان والی بی بی ہے، بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار حسب کے، بے اعتبار جمال کے، بے اعتبار کمال کے، کہ اس کے بعد ان کا رشتہ جو ہے وہ حضرت سعید سے، حضرت سعید ابن زید. اب خدا کی شان یہ ہے کہ سعید ابن زید کی دوستی جو تھی وہ خباب ابن الارت. تو حضرت سعید ابن زید جو ہے وہ خباب بن الارت کے تبلیغ کرنے سے اور دعوت دینے سے مسلمان ہو گئے. کیونکہ جب آدمی کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچی ہے، آج افسوس ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے میں بھی کوتاہی برت رہے ہیں، اللہ کا دین پہنچانے میں بھی کوتاہی برت رہے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، میں نے کچھ عرصہ قبل ایک محترمہ بہن کا جو ایک امریکن لڑکی تھی جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہ اسلام لے آئی. اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ خطاب کیا تو اس خطاب کے چند جملے جو اس نے روتے ہوئے ادا کیے تھے، اس نے کہا کہ مسلمانوں سے، مجھے اپنے بھائیوں سے، مجھے مومنوں سے، مجھے اسلام کے ان بھائیوں سے ایک دکھ ہے کہ کافروں نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے، مثلا انہوں نے پانی بنایا ہے، کوکو کولا بنایا ہے، پیپسی کولا بنایا ہے، میرنڈا بنایا ہے، 7 اپ بنایا ہے، یا اسی طرح ان کے کوئی معقولات کی چین ہیں، جیسے آپ کنٹیکی ہے، آپ دیکھتے ہیں میکڈونلڈ ہے، آپ دیکھتے ہیں برگر ہیں، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پین کیکس کے چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوری دنیا میں پہنچا دی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہیں کہ تمہارے پاس جنت و جہنم کا فلسفہ ہے، تمہارے پاس حق اور باطل کا فلسفہ ہے، تمہارے پاس ہدایت و غوایت کا فلسفہ ہے، لیکن تم نے دنیا کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں اللہ کا دین پہنچایا، کیوں نہیں اللہ کے دین کو عام کیا، کیوں نہیں تم نے گلی گلی میں جا کے اسے کہا کہ دیکھو آج مجھے اللہ نے اسلام نصیب کیا، میرے والدین جو کفر پہ فوت ہو گئے ان کے کفر پہ مرنے کا گناہگار کون تھا، کہ جس طرح مجھے دین کی دعوت پہنچی، مجھے اسلام کی دعوت پہنچی ہے، اگر میرے والدین کو بھی دعوت پہنچی تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جائے. تو اس لیے ہم نے تو اتنی بھی کوتاہی کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مکے کا ماحول ہے، تمام کفر کی قوتیں مخالف ہیں، لیکن صحابہ اندر اندر دین پہنچا رہے. حضرت خباب بن الارت کی کوشش سے حضرت سعید مسلمان ہو گئے. جب حضرت سعید مسلمان ہوئے تو اللہ نے فاطمہ بنت الخطاب کی مقدر میں بھی اسلام لکھا، وہ بھی اسلام. تو اب یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی حضرت خباب بن الارت جو ہیں وہ تشریف لاتے اور قرآن پڑھاتے ہیں. اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوشحا بالسیف، وہ اپنا
یعنی تلوار لگائی ہوئی اور زرہ پہنی ہوئی اور تیر کمان ہاتھ میں اور ساری چیزیں اور غصے میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں، تو بنی زہرہ کا ایک بندہ راستے میں ٹکر گیا. بنی زہرہ ایک قبیلہ، اس نے جب دیکھا حضرت عمر کو کہا الی این یا عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا واللہ اقتل محمد، نعوذ باللہ. کہنے لگا خدا کی قسم ہے بس میں حضرت محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا. کہا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے کہ انہو صفا آباءنا و اجدادنا و سب آلہتنا، انہوں نے ہمارے باپ دادے کے دین کو ٹھکرا دیا، انہوں نے ہمارے معبودان جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو وہ گالیاں دیتا ہے، لات عزا اور حبل کی توہین کرتا ہے، میں کب تک برداشت کر سکتا ہوں؟ تو بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ عمر عجیب بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہو وہی بات تو تمہارے گھر میں داخل ہوئی. اس نے کہا جس بات پہ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ تو تیرے گھر کے اندر بات آ چکی ہے، پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو، اللہ کے نبی سے تو بعد میں جا کے لڑنا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسلم ختن کا سعید واخت کا، تمہارا بہنوئی بھی اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہوگی اور وہ بھی اسی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو ایسا ہوا نا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ جیسے کسی نے تیل ڈال دیا ہو آگ پر، پیٹرول چھڑک دیا. غصے میں انہوں نے دار ارقم کا رخ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور سیدھا بہن پہ جا رہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، جب اللہ چاہتے ہیں تقدیر کے فیصلے ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت خباب ابن الارت بھی گھر میں موجود ہیں، حضرت سعید بھی موجود ہیں اور بی بی فاطمہ بھی موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کان لگا کے سنا کہ ایک کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اور اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے جو کہ بی بی اور حضرت سعید وہ یاد کر رہے تھے آئے. تو غصے میں جب دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی تو حضرت خباب ابن الارت جو تھے وہ تو گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے اور بی بی صاحبہ نے جلدی سے وہ قرآن شریف کی جو چیز تھی پہلے زمانے میں لکڑیوں پہ اور چمڑے کے ٹکڑوں پہ اور ان چیزوں پہ قرآن شریف کی آیات لکھتے تھے بس صاحب، انہوں نے جلدی سے اس کو چھپا دیا. پتہ کھلا عمر کہنے لگا کہ کیا آواز تھی جو میں نے سنی؟ بی بی فاطمہ نے کہا کیا آواز، کیا سنا؟ اس نے کہا تم کچھ پڑھ رہے تھے اور یہ دیکھو بات سن لو، یاد رکھو مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ سعید بھی اور تم بھی مسلمان ہو گئی ہو. فقدم عمر، حضرت آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی کو مارنا چاہا تو بہن درمیان میں ڈھال بن گئی. کہا کہ میرے شوہر پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. بس ضربها عمر، حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارے. جب بہن کو مارا تو بہن کے چہرے سے خون حضرت عمر کا ہاتھ تھا تو بہن کا چہرہ زخمی ہو گیا اور خون بہ رہا ہے، لیکن بہن آگے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا حضرت عمر بات سنو، اتنا جوش مت دکھاؤ، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے. فسمع، سن لو تم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اسلام لائے ہیں اور اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر، جو تمہاری طاقت ہے نا تم مٹا لو. اب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام لا چکے ہیں، ہم اسلام سے باہر نہیں نکل سکتے. حضرت عمر حیران ہے کہ خون بہ رہا ہے اور اس کے باوجود میری بہن میں اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی استقامت. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں تو جب جبلہ ابن الایہم پیش ہوا ہے وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے بڑے شاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو کسرا میں دیکھا اور روم میں گیا، کیسر کے دربار دیکھے، فارس کے دربار دیکھے اور ان کا تم تراک اور شاہی تمکنت دیکھی، لیکن مجھے جب حضرت عمر کے دربار میں لایا گیا تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا عالم یہ تھا کہ ایک چادر باندھے ہوئے تھے اور مٹی میں اینٹیں بنا رہے تھے، لیکن کہتے ہیں سامنے جاتے ہوئے میں ڈر سے کانپنے لگ گیا، اتنی ہیبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر غور کیا اور سوچا کہ بات اب یہ مسئلہ جو ہے یہ لڑائی سے اور مار سے اور یہ طاقت سے حل نہیں ہوگا. تو حضرت عمر ٹھہر گئے اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے جو اللہ نے وحی فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا میں بھی سننے. اسی اثنا میں حضرت خباب بھی باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یا عمر اگر تم اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہو
اللہ کا قرآن سنو۔ تو بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع۔ تو صاف بات ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا، شرط یہ ہے کہ وہ زبان بھی پاک ہو جو قرآن پڑھے۔ آج اس لیے تاثیر نہیں ہے کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا، کہ ہمارا رزق حلال نہیں رہا، ہمارا صدق مقال نہیں رہا، ہماری زبانیں جو ہیں جھوٹ بول کے غیبت کر کے گندی ہو چکی ہیں، ناپاک ہو چکی ہیں، تو پھر کیسے اثر؟ ورنہ اللہ کا قرآن ہو اور کیسے اثر نہ کرے؟ تو حضرت خباب بن الارت نے جب سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، ابھی چند آیتیں پڑھی تھی کہ عمر نے کہا کہ بس 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 کرو، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کے فوراً بعد کہنے لگا کہ خباب، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ این رسول اللہ، اس وقت محمد مصطفیٰ کہاں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم؟ بس اب کرنٹ لگ گیا۔ اور یعنی یقین کریں کہ اسلام عمر کے لیے قربانی کس کی کام آئی؟ ایک عورت کی۔ اگر بہن اتنی جرت کے اور استقامت کا مظاہرہ نہ کرتی تو خدا جانے عمر قرآن بھی نہ سنتا، اور قرآن نہ سنتا تو شاید اسلام بھی نصیب نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو خباب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے آقا اس وقت دار ارقم میں ہوں گے، اور کہا کہ عمر میں تمہیں خوشخبری بھی سنا دوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا کہ حضور نے چند دن ہوئے کہ کعبۃ اللہ میں بار بار یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، میرا اللہ ان دو میں سے جو سب سے زیادہ تجھے محبوب و پسند ہو اس کے ذریعے میرے اسلام کو عزت دے، طاقت دے، غلبہ دے۔ کون؟ عمرو ابن ہشام، ابی جہل یا عمر ابن الخطاب، ان دو میں سے میرا مولا کسی کو مسلمان کر، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام کے لیے اسباب غلبے کے جو ہیں وہ تب ہو سکتے ہیں کہ کوئی طاقت والی چیز جو ہے وہ اسلام میں داخل۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب دعوت کا کام کرنا ہو، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے اقربین میں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں دعوت پہنچائیں، اور اس کے بعد علاقے کے بڑے لوگوں سے بات کریں، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف فرعون کے لیے تو نبی نہیں تھے، اب تو پورے بنو اسرائیل کے بھی نبی، قبط کے لیے بھی نبی، اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نبی ہیں، لیکن حکم ہوا کہ نہیں فرعون سے۔ اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق جو ہے جب وہ ٹکراتا ہے تو اس کے سامنے پھر بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضرت خباب بن الارت نے جب خوشخبری سنائی اور کہا عمر معلوم ہوتا ہے استجاب اللہ دعاء نبیہ محمد صلی اللہ، مجھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، حضور کی دعا اللہ نے سن لی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مرید نبی ہیں، اور حضرت عمر جو ہیں وہ مراد محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کو حضور نے خود مانگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، دار ارقم میں جب پہنچے ہیں تو اندر صحابہ موجود ہیں، اور اس وقت کھل کے دین کی تبلیغ ہوتی۔ جب انہوں نے آواز دی تو ایک صحابی نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر علی بابک، عجیب بات ہے کہ عمر دروازے پہ آ گیا، اس کا مطلب اس کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں جمع ہوتے، کیونکہ ان کے دماغ میں تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے ایک عورت کی قربانی سے آج عمر کو بدل دیا ہے، آج وہ عمر نہیں رہا، آج اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وقت حضرت حمزہ بھی موجود رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے کہا کہ صحابہ سے کہ کھول دو دروازہ، کوئی بات نہیں، اگر عمر آیا ہے تو کیا ہو گیا، اگر عمر کسی اچھی نیت سے آیا ہے تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں بڑھ کے استقبال کروں گا، اور اگر عمر کی کوئی نیت خراب ہے تو کوئی اکیلا ماں نے عمر کو تو بہادر نہیں پیدا کیا، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو دروازہ۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ عمر کی تو آنکھیں جھکی ہوئی اور کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور میں لڑنے نہیں آیا، میں تو اپنے آپ کو سونپنے آیا ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، اس کے نصیب ہونے کی سبب کون ہے؟ صرف وہ بی بی صاحبہ ہے فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا، اور وہ سب سے بڑا محافظ بنا اسلام، یہ اللہ کے سبب۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں
کہ ایک اور صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضور سفر میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ موجود ہیں، سرکار دو جہاں موجود ہیں، سفر کا عالم ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ صحابہ اس مقام پہ ہیں کہ پانی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عرب کا علاقہ یہ صحرا ہے۔ آپ یہاں سے اگر سفر کریں مدینہ منورہ کے لیے، سفر کریں دمام کے لیے، سفر کریں ریاض کے لیے، سفر کریں لیڈ کے لیے، سارا یا صحرا ہے یا جبال ہے، یا پہاڑ ملیں گے یا ریتا ملے گا، یا پھر ملے گا تو سمندر کا کنارہ ملے گا۔ تو اس صحرا کی وجہ سے صحابہ کے پاس پانی نہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے اور 1500 کا لشکر ہے۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی اپنے ساتھ 1-2 آدمی اور لے لو اور تیز رفتار اونٹوں پہ بیٹھ جاؤ اور ہر طرف گشت کر کے کوشش کرو، پانی تلاش کرنے کی کوشش کرو، اگر تو پانی کے آثار مل جائیں تو آپ خبر دو، اور اگر کوئی آدمی اپنی سواری پہ پانی لے کے جاتا ہوا ملے تو اس کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے 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 آئے، ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی آ رہی ہے اور اس پر دونوں طرف پانی کے مشکیدے لدے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان کو روک دیا کہ بیوی سواری روک دو، سواری روک۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ حضرت علی نے فرمایا کہ این الماء، کتنی دور سے تم پانی بھر کے لا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پوچھنے والے نوجوان تقریباً یہاں سے 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پہ پانی، یعنی اگر 24 گھنٹے اونٹوں پہ سفر کریں تب آپ پانی کے چشمے پہ پہنچیں۔ تو اس نے کہا کہ بات سنو، یہاں قریب میں ہمارا پڑاؤ ہے اور ہمارے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم ہے کہ جو سواری پانی کے ساتھ ملے ان کو لے آؤ۔ تو اب بیوی اگر آپ محبت سے چلی جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ ہم تو زبردستی بھی لے جائیں۔ اب عورت ہے، اکیلی ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی تو یہاں سے بہت دور، اور یہ بیوی جو ہے ان کے اونٹ پر 2-3 مشکیلیں پانی کے لدے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ بیوی اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم تمہارے اس پانی سے کچھ پانی حاصل کر لیں اور اللہ ہمیں پانی دے گا، صرف اسباب کی حد تک ہوگا۔ یعنی اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایک عورت چھین لو، آپ نے فرمایا کہ بی بی تم پانی بھر کے لائی ہو، تم نے محنت کی ہے، تم نے مشقت کی ہے، یہ تمہاری چیز ہے اور تم اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جا رہے، اگر اجازت دو۔ تو بی بی صاحبہ نے اللہ عالم دل سے یا ڈر سے اجازت دے دی۔ حضور پاک نے مشکیزے میں سے کچھ پانی لیا، پڑا، اس کو پھر مشکیزے میں ڈالا، مشکیزے کے منہ جو تھے ان کو پھر بند کر دیا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ نیچے سے کھولو اور بسم اللہ کر کے سب پانی لو، پانی اپنے برتن میں بھی بھرو، پیو بھی اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ سب۔ اب عورت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، صحابہ پانی بھرتے جا رہے ہیں، پانی بھرتے جا رہے ہیں، پانی بھرتے جا رہے ہیں۔ بی بی حیران ہے، وہ کہتی ہے اللہ کی شان ہے کہ 1500 آدمی اندازہ کریں لائن لگا کے پانی لے رہا ہے اور جانوروں کو پلا رہا ہے، پھر اپنے برتنوں کو بھی بھر رہا ہے، لیکن میرے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اور پانی سے بھر رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ تو بی بی صاحبہ خاموش۔ جب سب نے پانی لے لیا تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی چیز ہو، اکٹھے کر کے لے آؤ۔ سب نے اکٹھی کی، حضور نے گٹھڑی باندھی اور فرمایا کہ میری اماں، میری بیٹی، یہ تمہارے بچوں کے لیے محمد رسول اللہ کی طرف سے تحفہ، یہ لے جانا اور اپنے بچوں کو دے دینا۔ یہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ کون آدمی، میں نے تو سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ صحابی ہیں، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنے والے، ایک نیا دین پیش کرنے والے، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی صورت، ان کا جمال، اور پھر کمال تو یہ ہے کہ اتنے بندے 1500 بندہ پانی پی لے لیکن مشکیزیں بھی کم نہ ہوں، میرے اسی طرح بھرے ہوئے ہیں اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے رہے ہیں۔ تو جس وجہ سے میں نے یہ قصے کو ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے، یہ واقعہ تھا گزر، وہ بیوی سامان لے کے اپنے گھر آ گئی، پانی بھی لے کے گھر آ گئی، اپنے بچوں کو حضور کا دیا ہوا ہدیہ بھی دیا اور بات بھی گزر گئی۔
اچھا، خدا کی شان ہے کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں ہی ماشاءاللہ خیبر کہاں ہے، خیبر فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حوالی جتنے علاقے تھے وہ سارے کے سارے فتح ہو گئے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیوی، وہ عورت جس علاقے کی تھی اور جس قبیلے کی تھی، اس نے ایک دن اپنے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اپنے تمام جوان بچے بوڑھے قبیلے کے جتنے بڑے لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا، اور وہ بوڑھی جو ہے جناب لکڑی لے کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ عظمت دی ہے کہ آج تقریباً یوں سمجھ لو کہ جزیرۃ العرب جو ہے پورے کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ یعنی آج مدینہ منورہ ان کے پاس ہے، آج بدر ان کے پاس ہے، آج طائف ان کے پاس ہے، آج مکہ ان کے پاس ہے، آج جمبو ان کے پاس ہے، آج جدہ ان کے پاس ہے، آج خیبر ان کے پاس ہے، آج تبوک ان کے پاس ہے۔ گویا کہ سارا عرب کا منطقہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، لیکن حضور پاک نے تمہارے قبیلے پہ کوئی چڑھائی نہیں کی، تمہارے قبیلے پہ فوج نہیں بھیجی، تمہارے قبیلے کو نہیں بلایا، تمہارے قبیلے کو نہیں پکڑا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک کو تمہارے قبیلے سے خوف کوئی نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو وہ میرا پانی پینا یاد ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے جو میری مشکینہ سے پانی لیا تھا، محمد عربی کو وہ پانی یاد ہے۔ تو جو پیغمبر ایک پانی کا گھونٹ پی کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے، اس کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری قوم پوری بطور قوم شامل ہو جائے اسلام میں، وہ اس عورت کی وجہ سے ساری قوم اسلام میں داخل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خواتین، یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ عزت و عصمت کی رکھوالیاں ہیں، یہ وہ عفت کی متوالیاں ہیں، یہ وہ حیا کے مجسمے ہیں، یہ وہ شرافت کا نمونہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے الطیبون للطیبات الطیبین للطیبات، کہ اللہ نے جو پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عزت و عصمت بخشی ہے کہ قرآن کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اندازہ کریں کہ اسلام نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذاکرات عورتیں، یعنی ہر وہ مقام جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہی عزت و عظمت جو ہے وہ اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ اس سے بڑی مساوات، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی رفعت، اس سے بڑی شان آج تک پورے عالم کا مطالعہ کریں، حضرت آدم سے لے کر آج تک جو اسلام نے مقام بخشا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں بخشا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں اسلام میں عورت کے مقام و عظمت کے بارے میں دروس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں اللہ کی رحمت سے ہم نے قرآن کتاب سے یہ بات ثابت کی کہ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ جس کا تصور کسی دوسرے دین میں، مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام نے عورت کو مرد کے برابر رکھا۔ ابھی جو آیت ہم نے سورۃ الاحزاب کی پڑھی ہے اس میں دیکھ لیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنات عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچی بات کہنے والے مرد اور سچی بات کہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں،
اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر بہت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھیں کسی چیز میں فرق، اسی طرح جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، مرد روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ہے، عورت کو ثواب۔ آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض 5 ادا کرنے کا جتنا بڑا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے، عورت کو بھی ملتا ہے۔ آپ اگر حج کرتے ہیں، آپ اگر عمرہ کرتے ہیں، جتنا بڑا ثواب آپ کو ملتا ہے وہ عورتوں کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور عورت زکوٰۃ دیتی ہے، دونوں کو ثواب۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، نفقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صدقات واجبات، صدقات نافلہ، اللہ نے دونوں کو اجر۔ جیسے مومن اور اعمال صالحہ والے اللہ کی رحمت سے مرد جنت میں داخل ہوں گے، ایسے عورتیں جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ مرتبہ جو ہے اللہ نے صرف دین اسلام میں عورت کو دیا ہے اور کسی مذہب میں نہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے اپنے اسباق میں، اپنے دروس میں ازواج رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا کہ اسلام کے اندر دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ وہ پوری امت کی مائیں، امہات المؤمنین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ ماں کا ہے، یعنی والد سے بھی زیادہ مرتبہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسلام کی نظروں میں عورت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جب پوچھا گیا کہ کس کا مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا امہ کا، تیری والدہ کا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کے بعد، فرمایا پھر بھی تیری والدہ امہ کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا امہ کا، پھر بھی تیری ماں کا مرتبہ۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا مرتبہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اسلام جو عورت کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے تیرے لیے تیری والدہ کا ہے، ماں کا، اور سب سے بڑی جزا ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کہ تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کو راضی کر لو، جنت میں جاؤ۔ یہ تو نہیں فرمایا نا کہ جنت تمہارے باپ کے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی اللہ نے، اسلام نے کتنا اونچا کیا عورت کو کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ تو تمہارے گویا گھر میں موجود ہے اور تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ ہم نے ازواج رسول کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے اور مسلمانوں کے نظروں میں ان کا کیا مقام۔ ازواج رسول کے بعد پھر ہم نے بنات رسول کا ذکر کیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بنات رسول کا کیا مقام ہے، کہ اسلام نے زوجہ رسول کو کیا مرتبہ دیا ہے اور حضور کی بیٹیوں کا کیا مقام، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ آئے کہ ایک عورت ماں ہے، ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت بیٹی کے ہے، ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت بہن کے ہے، اور ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت ایک بیوی کے ہے۔ اسلام نے اس کے مقام رکھے۔ تو جب ہم نے بنات رسول کا بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد انشاءاللہ چند ایک صحابیات کا ذکر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذکر سے بھی اپنی مجالس کو معطر کر سکیں، منور کر سکیں اور اپنے دلوں کو ہم روشن کر سکیں، اور دنیا یہ تاثر نہ لے صرف کہ بھائی وہ تو چونکہ ان کے پیغمبر کی بیوی تھی نا اس لیے یہ لوگ عزت کر رہے، اس لیے اسلام احترام کر رہا تھا۔ نہیں، اسلام نے ہر عورت کو ایک مرتبہ دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بی بی ام کلثوم، یہ ام کلثوم بنت رسول نہیں، یہ بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام جو ہے ام کلثوم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہے، جیسے حضرت حسن اور حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے ہیں،
اسی طرح سیدہ فاطمہ سے اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام کلثوم اور زینب 2 بیٹیاں بھی دی، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مؤرخین نے تاریخ کو اس قدر مسخ کیا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے دور میں تو ان چیزوں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا نا، کہ صحابہ کے سامنے تو صرف اللہ کا قرآن تھا، یہ حضور کی زندگی تھی۔ صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو انہیں احساس ہوا کہ کم از کم احادیث کو تو ہم جمع کر دیں تاکہ وہ ذخیرہ فرمان رسول جمع ہو جائے، تو تدوین حدیث کا کام ہوا۔ اب جب تدوین حدیث بھی ہو گئی، قرآن بھی جمع ہو گیا، تو جن لوگوں کو اللہ نے علم سے اور حکمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے مسائل مرتب کیے اور فقہی انداز میں پوری امت کے سامنے اللہ کے نبی کے دین کو رکھا۔ اور اس کا انداز بالکل ایسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک باغ میں کئی پھول کھلے ہوتے ہیں، کہیں گلاب ہے، کہیں چمپا ہے، کہیں نرگس ہے، کہیں رات کی رانی ہے، کہیں دن کا راجا ہے، اپنی اپنی بہار دکھا رہے ہیں، لیکن ایک مالی جس کو اللہ نے پھولوں کی، ان کے رنگوں کی سمجھ دی ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ سے ایک شاخ توڑ کے ایک گلدستہ بناتا ہے مالک کے لیے، اور پھر اس گلدستے کو سجاتا ہے کہ میں نے اس میں گلاب کہاں رکھنا ہے، میں نے اس میں چنبیلی کے پھول کو کہاں رکھنا ہے، میں نے اس میں رنگوں کے امتزاج کو کیسے رکھنا ہے، پھر میں نے اس کو کتنا طول سے کاٹنا ہے، اور کیسے میں نے گلدستہ بنا کے اپنے مالک کو رکھنا ہے۔ یہی کام فقہا کا تھا کہ تمام قرآن و حدیث سے نظر دوڑا کر انہوں نے اللہ کے دین سے مسائل کو نکال کے گلدستے کی شکل میں امت کو پیش کر دیا۔ اور آج ہم یہ بات پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں نے حضور کی امت کو 3 لاکھ مسائل جو ہیں وہ مرتب کر کے دے دیے۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی یہ محنتیں جو ہیں وہ قیامت تک کارگر رہیں۔ آپ کو شاید علم ہو نہ ہو، لیکن ہمیں تحقیقات اسلامیہ کے اداروں سے، اور اسی طرح ہمیں ہمارے پاکستان میں جب علماء کی شریعت کونسل بنی ان سے، اور اسی طریقے سے جو باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں باقاعدہ ایک ادارہ اور کمیٹی قائم کی گئی جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے قانون کو، احادیث مبارکہ میں سے قوانین کو جدید طریقے پر، جدید انداز میں اس کو ایک دفعات کی شکل میں مرتب کر کے وہ ہمیں دے دے تاکہ اس کو نافذ کیا جا سکے۔ کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں احکام موجود ہیں، احادیث مبارک میں احکام موجود ہیں، لیکن جب ہم لارڈ میکالے کا بنا ہوا دیکھتے ہیں، یا ہم 1935 کا انڈیا ایکٹ دیکھتے ہیں، یا ہم کسی پولیس ایکٹ کو دیکھتے ہیں، یا ہم کسی یورپین کے ایکٹ کو دیکھتے ہیں، تو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بھی چوری پہ کیا دفعہ لگے گی، ہاتھ کسی نے ڈاکہ مارا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، کسی نے قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، کسی نے اقدام قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، اور کسی نے قتل خطا کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، اور کسی نے کسی کی جیب کاٹی ہے تو کون سی دفعہ لگے گی۔ تو قانون ایک مرتب ہے، ایک منظم ہے، مدون ہے۔ تو اس انداز میں الحمدللہ علماء نے بھی قانون کو منظم کیا اور اسلامی آئین کو مرتب کیا، اور اس کو باقاعدہ مرتب کر کے تمام تکمیلات کے مراحل سے گزار کے رکھ دیا۔ اب جن کے مقدر میں ہے وہ اس کو نافذ کریں گے، ورنہ آج کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن جی قانون ہو تو ہم نافذ کریں۔ وہ جی مولوی تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں نا، مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں قانون ہے اور حدیث میں ہے اور فقہ میں ہے، لیکن ہمیں تو دونا ہم کون سی کتاب ہے جو ہم سامنے رکھ کے نافذ کریں۔ آج ان کے پاس یہ اجرت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اصل یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو بڑے بڑے اسکالر تھے، اس میں جو بڑے بڑے جج تھے، اس میں جو بڑے بڑے ماہرین قانون تھے، ان سے بھی الحمدللہ اس عاجز کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کھلے دل سے کہا کہ مکی صاحب اللہ امام ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، جب آج ہم جدید مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو ہمیں شریعت میں کسی کتاب میں وہ مسئلہ نہیں ملتا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مل جاتا ہے۔
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں موجود ہے اور یہ حکم جو ہے قرآن میں موجود ہے. دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کیونکہ باقی ملکوں کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہمیں وہاں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اور ان ملکوں کا ہمیں چونکہ تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان ملکوں کا نام لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں وکلاء جو ہیں کیسے، وکلاء طبقہ جو ہے یعنی ماتحت عدالتوں سے لے کر سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک آپ چلے جائیں، اور پھر وکلاء کی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ سول کے ہیں، یہ کرمنل کے ہیں، اور یہ آئین کے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے ہیں، ہر قسم کے وکلاء ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کریم ہوتی ہے ملک کی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وکیل، ڈاکٹر اور انجینئر یہ کریم ہوتی ہے انگریزی قانون کی، ہمارے دین کی نہیں. یہ بات ابھی سے دماغ میں رکھ لیں، کہیں کہ میں ان کو کریم مان رہا ہوں دین میں بھی، ان کو تو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تو میں دین میں کیسے کریم مان لوں گا. بات ہے کہ دنیاوی تعلیم میں یعنی دنیاوی تعلیمات کے مطابق وہ بالکل منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا جی کہ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹو. تو یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ تسنیہ ہے ید کا. تو ید جو ہے قرآن میں کس کو کہتے ہیں اور حدیث میں کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے، اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے، اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے فاغسلوا ایدیکم الی المرافق. کیوں؟ وکیل تو بات سے بات نکالے گا، وکیلوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا کہ بات سے بات پکڑیں گے اور بات سے بات نکالیں گے، اور جناب وہ اس اپنے اینگل پہ لے جائیں گے جو وہ چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ کا قرآن کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، یہاں بھی ہاتھ ہے، فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، وہاں بھی ایدی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہاں بھی ایدی ہے. تو اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ یہاں سے کاٹیں یا یہاں سے کاٹیں؟ اس کو آپ ہمیں بتائیں، ثابت کریں کہ ہم ہاتھ کہاں سے کاٹیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد یہ ہاتھ چور کی ملکیت ہے، حکومت کی پراپرٹی ہے، یا ملکیت کس کی ہے کٹنے کے بعد؟ کیونکہ آپ نے سزا دینی ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا کہ انڈیا کا اپنا جو ان کے آتے ہیں نا جی کتابیں چھپتی ہیں جس کے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو انگریزی فیصلہ تھا سزائے موت کا، اس میں لکھا جو گیا تھا لفظ وہ یہ تھا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے. تو اسی بات پہ ایک وکیل خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا، اس کے موکل کو سزا ہوتی رہی، اس کو جناب وہ سول کورٹ سے سزا ہو گئی، سیشن سے سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی، اور وہ جناب لاکھوں روپے فیس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب چپ کر کے. بیرسٹر تھے محمود. تو ان کے جو موکل تھے انہوں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو کسی پیشی پہ تشریف بھی نہیں لیتے، آپ کے جونیئر آتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، اور ہمارا بیٹا سزائے موت ہو گیا ہے اور آپ نے پتہ نہیں کب چھڑانا ہے اس کو. انہوں نے کہا بھی دیکھو میں نے آپ سے بات کی ہے، فیس میں نے طے کی ہے آپ سے کہ آپ کا بیٹا سزا نہیں ہوگا. بحث کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ قاتل تو ہے، اس نے قتل کیا ہے اور شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، کیس بڑا سالڈ ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم. لیکن آپ کا بیٹا سزائے موت نہیں ہو. یہ عجیب وکیل صاحب. اب جناب جب وہ سارے اپیلیں ختم ہو گئی، رحم کی اپیل مسترد ہو گئی، بلیک وارنٹ ایشو ہو گئے، وہ جناب اس کو ڈیتھ وارڈ میں بند کر دیا گیا اور سزا کا دن آ گیا، تو اب وکیل صاحب جو تھے نا جناب وہ اپنی کتابیں لے کے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت سے وہ پھانسی والے پھٹے کے قریب آ گئے اور کھڑے ہو گئے. اس کے موکل کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا گیا، ٹوپی چڑھائی گئی، گلے میں رسا ڈالا گیا. اب جرائم پڑھنے تھے اور مجسٹریٹ نے آرڈر کرنا تھا اور لیور ہلنا تھا. اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. میں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا قانون کہتا ہے بھی ہینگ، آپ نے کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چڑھا کے مار دو. ختم ہو گئی بات، آپ کی سزا ہو چکی ہے. اب جناب ہکے بکے مجسٹریٹ پریشان. انہوں نے کہا چلو فی الحال تو مؤخر کرو نا سزا کو، فی الحال تو روک دو نا. انہوں نے کہا دیکھیں اگر میرے موکل کو موت ہو گئی میں تم سب پہ 302 کا مقدمہ کر دوں گا، سن لیں آگے تمہاری مرضی.
اب جناب چپ کھڑے. انہوں نے کہا یا مجھے دکھلاؤ کہ آپ کے ضابطۂ فوجداری میں 302 کی سزا میں کہیں موت کا لفظ ہے. جب موت کا لفظ نہیں ہے تو میرے بس ہے کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے. آپ لے آئے, لٹکا دیا, گلے میرا سر ڈال دیا, پھٹے پہ کھڑا کر دیا, اور کیا کرنا ہے آپ نے. سزا پوری ہو گئی, میرے موکل کو چھوڑو. وہ جناب پوری بحث ہوئی, پھر سپریم کورٹ کے بینچ بیٹھے, انہوں نے کہا بھی چھوڑو ملزم کو چھوڑو, اور قانون میں امینڈمنٹ کرو کہ ٹیل ڈیتھ, کہ اس کو لٹکایا جائے حتیٰ کہ موت آ جائے. یہ لفظ بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی. یہ بندوں کے قانون کا حال ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وکیل بڑی ذہین قوم ہے, تو بہر صورت ان کے مسائل ہوتے ہیں, عقل ہوتی ہے, اور رات دن کیونکہ بحث ہوتی ہے, اور خدا کرے کہ انسان کو واسطہ نہ پڑے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو بہر صورت انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ کٹ گیا, سزا تو پوری ہو گئی. قرآن کہتا ہے فقطعوا ایدیہما, ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹ دیا. موکل میرے کو سزا ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہو گئی. انہوں نے کہا اب ہاتھ کوئی آپ کا ہے, سزا ہو گئی, سزا ہے قرآن میں, ہاتھ کاٹ دو. اس کے بعد ہاتھ میرے موکل کو تو ڈاکٹر موجود ہیں, پلاسٹک سرجری کر دیں گے, کسی کے باپ کو پتہ نہیں لگا کہ کٹا ہے. آج تو سرجری کا زمانہ ہے. آج تو دنیا کہاں پہنچ گئی. آج تو 90 سال کی بوڑھی جو ہے ماشاءاللہ وہ 16 سال کی دلہن بنا دیتے ہیں. داخل ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں تو ماں ہوتی ہے, باہر نکلے تو بیٹی بن جاتی ہے. آج تو وہ دور ہے. تو ایک ہاتھ کی پلاسٹک سرجری کر دینا کون سا ہے. اب تو اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے سرجری کہ اسی مادہ انسانی سے دھاگا بنتا ہے جس سے سلائی ہوتی ہے, اسی مادہ انسانی سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں جن کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں, اندر ہیل ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں, پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کہاں کھولا. تو اس کا ہاتھ اگر ہم نے پھر جوڑ دیا تو پھر وہ کیا ہوگا. ورنہ آپ بتائیں کہ اسلام کہتا ہے کہ دوبارہ نہ جوڑا جائے. اب جناب یہ بحث شروع ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کیا حدیث پڑھیں, جس کسی کو آتی ہو اس درس میں نہ صحیح تو اگلے درس میں مجھے بتا دیں کہ اس کو کیسے حل کریں. یہ پھر فقہا کا کام ہے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ بحث کی. ایک جسٹس آئے تھے ہمارے سپریم کورٹ کے, میرے ساتھ انہوں نے اس موضوع پہ بات کی. تو وہ اپنی طرف سے یعنی مجھے اپنے معلومات کے بارے میں بتا کے بڑا انڈر پریشر کرنا چاہتے تھے, روپ دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتنا پتہ ہے, مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کی رحمت سے. ہماری کتابوں میں تو یہ بحث بھی موجود ہے کہ اس ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس پہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. حل یصلی علیہ عملا, کہتا ہے جی کون سی کتاب میں, 4 کتابیں نکالوں گے, یہ دیکھیں گے. ہاتھ کس کی پراپرٹی ہے. میں نے کہا ہاتھ سزا کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا, اس کو نہیں ملے گا کہ پلاسٹک سرجری کرا لے. اور اس زمانے میں چونکہ خون بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, حکم تھا کہ تیل گرم رکھو, اس کو جلا دو تاکہ خون بند ہو جائے. اسی میں اشارہ ہو گیا کہ کٹ پہ سرجری ہوتی ہے, جلے ہوئے کی نہیں ہوتی. تو فقہا نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے اور وہ موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسئلہ شریعت میں موجود نہیں ہے. تو اب جناب جب اس کو میں نے ساری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابیں اور فتاوی عالمگیریہ اور فتاوی ہندیہ اور فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزادیہ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور سارے فتاوی کھول کے دیکھو, ساری بحث موجود ہے. کہتا ہے جی وہاں تو ہمیں مولوی نہیں بتاتے. میں نے کہا وہاں آپ سرکاری مولویوں کو اور درباریوں کو ملتے ہیں, جو مولوی یا علماء ہیں ان کو تو آپ ملتے ہی نہیں. ان کے بعد جانے میں تو آپ کے پاؤں کو مہندی لگی ہوتی. آپ تو صرف ان کو ملتے ہیں جو سٹیج کے اداکار ہیں. وہ ہمارے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, وہ تو ہر طبقے میں سے ہوتے ہیں. علماء تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے پڑھاتے پڑھاتے گھٹنے ٹوٹ گئے اور قرآن حدیث میں زندگیاں گزر گئیں, وہ علماء ہیں. تقریریں کرنے کی کیا بات ہے, تقریر تو ہر آدمی کر لیتا ہے. تقریر تو آپ نے دیکھا ہے, آپ کے کالج میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں تقریریں کرنے والے بچے ماشاءاللہ. ایک مہارت ہے, ایک ملکہ ہے, کتابت ہے, ایک لسان ہے. سب سے چوتھے نمبر کا خطیب جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے. یعنی آپ اندازہ کریں حجاج بن یوسف اتنا بڑا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ظالم, لیکن خطابت میں اس کا یہ مقام ہے کہ پہلے سرکار دو عالم, پھر سیدنا ابو بکر, پھر سیدنا علی, اور چوتھے نمبر پہ حجاج. اتنا بڑا خطیب پیدا ہوا ہے وہ عرب کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہا نے اس پہ پوری بحث کی اور ہمارے لیے دین کے مسائل کو آسان کر دیا, دین کے مسائل کو حل کر دیا. اور انہی فقہا میں جیسے فقیہ مرد پیدا ہوئے فقیہ عورتیں پیدا ہوئی, جیسے مفسر مرد پیدا ہوئے مفسرہ عورتیں پیدا ہوئی, جیسے بڑے بڑے محدث مرد پیدا ہوئے محدثہ عورتیں پیدا ہوئی. یعنی آپ خود حیران ہوں گے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ایک استاد جو ہے وہ عورت ہے. ہماری جو حدیث کی سند ہے
کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی بیٹی مدینہ منورہ حج کے لیے تشریف لے آئیں اور والد صاحب کو پتہ لگا تو والد صاحب فوراً پہنچے ان کی خدمت میں. کہا اماں میں ایک حدیث بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ذرا سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں تاکہ میرے اور آپ کے والد عبد الغنی کے درمیان میں صرف آپ کا واسطہ رہے، باقی سارے استاد کٹ جائیں گے. تو بی بی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حدیث پڑھیں. والد صاحب نے حدیث پڑھی، انہوں نے اجازت عطا فرمائی. تو ہمارے نزدیک اسلام میں تو یہ مقام ہے عورت کا کہ جیسے وہاں مرد محدث ہے عورت محدثہ ہے، مرد مفسر ہے عورت مفسرہ ہے، مرد فقیہ ہے عورت فقیہ ہے، اسی طرح اگر مرد حافظ ہے تو عورت حافظہ ہے. اگر مرد کسی مقام پہ اللہ نے اس کو بہت بڑی مقام ولایت میں نوازا ہے، اسی طرح عورتیں ولی اللہ. اگر حسن بصری کا ایک مقام ہے تو رابعہ بصریہ کا ایک مقام ہے. اچھا اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے. بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہیں وہ خطیبۃ النساء ہیں. حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء. یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے، اس کو آزاد نہیں کرتے، اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں، اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں، اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے. اللہ نے جو اس کو بیوٹی